کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے فرق کے ساتھ آپ نے دو نمازیں پڑھی ہوں، یہ تراویح ہے اور یہ تہجد ہے، کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی رات کی ایک ہی نماز تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی، کس طرح آپ پڑھتے تھے؟ فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا رمضان کے بارے میں، حضرت عائشہ نے بتایا رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کیسے پڑھتے تھے، 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، مت پوچھ کے کیسی عمدہ اور کیسی لمبی وہ ہوتی تھی۔ ثم یصلی 4 پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھ کے کیسی اچھے سے آپ پڑھتے تھے اور کتنی لمبی وہ ہوتی تھی۔ ثم یصلی 3 پھر اس کے بعد 3 رکعتیں آپ پڑھتے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اتنام قبل ان توتر، آپ وتر پڑھنے سے پہلے کچھ سو بھی جاتے ہیں؟ قال یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، آپ نے کہا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، عائشہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی رات کی نماز 11 رکعت تھی۔ اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا تو آپ بتاتی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں تہجد کے بارے میں ہے، اور ٹھیک ہے، پوچھنے والے نے رات کی نماز پوچھی، رات میں سال بھر میں صرف تہجد تھی اور رمضان میں تہجد اور تراویح تھی، تو بتانا ہی چاہیے تھا سال بھر 11 پڑھتے تھے اور رمضان میں 20 اور 11 پڑھتے تھے۔ بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پوچھنے والا جو اصل پوچھ رہا ہے وہ تو بتا رہی نہیں، پھر اس کا مطلب حضرت عائشہ نے بتایا ہی نہیں اس کو، وہ پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں کیا تھا۔ تو اگر رمضان میں ایکسٹرا کچھ ہوتا تھا جو سال بھر میں نہیں ہوتا تھا تو حضرت عائشہ نے بتانا چاہیے پھر ان کے حساب سے کہ دیکھو سال بھر میں 11 رکعت تہجد اور پھر رمضان میں 23 رکعت تراویح، تو وتر کتنے بار ہو گئے؟ یہ 11 میں کہاں سے آ رہا وتر؟ وتر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اب آپ سوچیں کس کے بولنے والے کس کے ساتھ بولتے ہیں؟ تراویح کے ساتھ جوڑتے ہیں نا۔ امام جب مسجد میں پڑھاتا ہے تو تہجد کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں کہ تراویح کے ساتھ؟ اور یہ وتر کس کے ساتھ ہو رہی، تہجد کے ساتھ کہ تراویح کے ساتھ؟ سوال پیدا ہوا نا۔ تو وتر جس کے ساتھ وہ تراویح، اب آپ بھی ایسا بولنا، ٹھیک ہے دونوں الگ ہے نا، تو وتر کس کے ساتھ ہوتی ہے، تراویح کے ساتھ کہ تہجد کے ساتھ؟ آپ یہاں سے شروع کرنا، تو بولیں گے تراویح کے ساتھ، کیونکہ امام 20 جب پڑھاتا ہے، جو لوگ 20 پڑھتے ہیں اس کے بعد اخیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، کل ملا کے 23 ہو گئی۔ تو آپ یہاں سے شروع کیا الف باتا سے کہ وتر تراویح کے ساتھ ہوتی ہے کہ تہجد کے ساتھ، تو وہ بھی سوچے گا پکڑنے شروع کر دیا اس نے مجھ کو، ہاں برابر پکڑ رہا ہے۔ تو وتر تراویح کے ساتھ میں، تو یہاں پر 11 رکعت میں 8 تو تہجد ہو گئی اور 3 کیا ہو گئی؟ وتر ہو گئی۔ تو پھر تراویح کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ تو تراویح ہونا چاہیے پھر جس کے ساتھ وتر ہے رمضان میں، تو پھر تہجد کہاں گئی؟ تو ان راتوں میں رمضان کی تہجد کہاں ہے؟ یہ تو تراویح ہو گئی۔ وہ کہے کہ نہیں یہ تہجد ہے، پھر تراویح کہاں گئی؟ کیونکہ وتر کس کے ساتھ ہے؟ تراویح کے ساتھ۔ نہیں یہ تو تراویح ہے، تہجد کہاں ہے؟ جواب تہجد کا تم لے کر آؤ کہ رمضان میں زائد تہجد ہے، اور ہمارے نزدیک تہجد اور تراویح کیا ہے؟ ایک ہے، اس لیے ہم کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ایک ہی نماز ہے جس کے ساتھ وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں بھی وہی نماز